اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا، موسیٰ، اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار، میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ اس کے بعد اے موسیٰ،
تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا، موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا، اچھا، پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں۔ لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا، ڈرو نہیں، یقین رکھو تم سربلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائے گی۔ ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے
کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کی آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف ہو۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا، وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ موسیٰ نے واپس آ کر کہا، ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے کہا، میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا
کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھ، اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا۔ جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدا رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھکے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جاویدانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گانٹنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا رب،
تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا؟ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں؟ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔